السلام علیکم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 28۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے۔ اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ معزز سامعین، لاسٹ لیسن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو مانو۔ یہاں فرمایا کہ نہیں مانتے، اللہ کو ڈینائی کرتے ہو، کیسے تم انکار کر سکتے ہو؟ پہلے ایک طرح سے دلیل دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اب دوسرے طریقے سے دلیل دی جا رہی ہے کہ انکار مت کرو، تم اپنے آپ کو دیکھو، تم تھے کیا؟ کنتم امواتن، تم لائف لیس تھے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہماری زندگی کیا تھی؟ ہم میں روح نہیں تھی۔ فاحیاکم، تو اس نے تم کو زندگی دی، یعنی تم میں روح ڈالی۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا۔ کب موت دے گا؟ دنیا سے جانے کے وقت تمہارے اندر سے روح نکال لے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو۔ یہ زندگی آخرت کی زندگی ہے جس کے بعد کوئی موت نہیں۔ اس زندگی کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ اب یہ زندگی کون سی زندگی ہے؟ قبر میں جیسے دوبارہ روح ڈال کر حساب ہوتا ہے، حشر کے دن اٹھایا جائے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی حشر کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے۔ کیوں؟ حساب و کتاب کے لیے، جزا و سزا کے لیے۔ قیامت کے دن دوبارہ کوئی موت نہیں، کیونکہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا، اور جنت والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جہنم والے ہمیشہ جہنم میں۔ دیٹ از دا اینڈ آف اسٹوری۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کے اقرار کے لیے ایک ایسا سوال کیا گیا کہ جس کے بارے میں انسان لاجواب ہو جاتا ہے۔ پہلے تو اللہ کے وجود کو، توحید کو ثابت کیا گیا تھا تخلیق سے، کریشن سے، اور یہاں تخلیق اور موت، لائف اینڈ ڈیتھ دونوں سے، کیونکہ یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بغیر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کیا کہا تھا کہ میرا رب کون ہے؟ وہ جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کیا کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ بہرحال یہاں کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ زندگی صرف اللہ دے سکتا ہے۔ منکرین مکہ، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ کون ہے جو ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب یہ پرانی ہو جائیں گی؟ فرمایا کہہ دیجئے ان کو زندہ وہی کرے گا جس نے پہلی دفعہ زندگی دی تھی، وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ تو اس آیت سے اہم ترین بات ہمیں جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرنا درست نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ انسان کی اپنی زندگی اور موت کا انتظام۔ اور دوسری بات جو آیت کے آخری حصے سے معلوم ہوتی ہے کہ انسان جہاں سے آیا ہے وہیں واپس جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ لہٰذا اس زندگی میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کرنے چاہیے۔ جب آئے بھی اللہ کی مرضی سے ہیں اور جائیں گے بھی اللہ کی مرضی سے، تو اس زندگی میں بھی اللہ کی مرضی ہونی چاہیے۔ معزز سامعین،
تاکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے پوچھیں کہ بتاؤ اب تمہاری مرضی کیا ہے۔ لیکن اگر ہم اس زندگی میں اپنی مرضی کرتے رہے تو کل قیامت کے دن ہماری مرضی نہیں پوچھی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں جس کے کرنے سے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔